کو اپنی اپنی کتب میں جمع کیا۔ یہ مصادر ہیں اور مآخذ ہیں اور منابع ہیں اس ذخیرہ علم کے جو امام مہدی علیہ السلام کی نسبت کتب حدیث میں دستیاب ہے۔ علاوہ ان کے امام ابن ابی خیثمہ نے کتاب مرتب کی، عباد بن یعقوب نے کتاب مرتب کی، امام ابو الحسین احمد بن جعفر نے کتاب مرتب کی، امام ابو نعیم اصبہانی نے کتاب مرتب کی، امام محمد بن یوسف الشافعی نے کتاب مرتب کی، امام مہدی علیہ السلام پر احادیث کی، ابن قیم جوزی نے کتاب مرتب کی۔ وقت کی قلت ہے، میرے پاس ان سب کتابوں کے نام بھی ہیں اور کئی کتابیں بھی موجود ہیں، میں الگ الگ نام نہیں بتا سکتا، وقت بچا رہا ہوں، صرف ریکارڈ پر کچھ ضروری چیزیں لانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کا وجود اور ان کا تشریف لانا دین اسلام اور شریعت محمدیہ میں اور علم الحدیث میں اور ذخیرہ حدیث نبوی میں کتنے بلند مرتبے کا مسئلہ ہے۔ پھر امام ابن کثیر نے کتاب مرتب کی ان کے اوپر، امام سخاوی نے ان پر کتاب مرتب کی، امام سیوطی نے کتاب مرتب کی، امام احمد بن حجر المکی نے کتاب مرتب کی، امام علی بن نسام الدین المتقی صاحب کنز العمال انہوں نے کتاب مرتب کی، ملا علی قاری نے ان پر کتاب مرتب کی، قاضی محمد بن علی شوکانی جن کو سلفی لوگ اپنا امام مانتے ہیں اور علماء اہل حدیث ان پر بڑا اعتماد کرتے ہیں اور علماء سعودی اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے پوری کتاب امام مہدی پر مرتب کی، احادیث کی، حتیٰ کہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ان احادیث کو متواتر کہہ کر جمع کیا۔ العاض القیاس، یہ میں نے چند ایک ریفرنسز دیے صرف اتنا نقطہ سمجھانے کے لیے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کا مسئلہ یہ قطعاً کوئی اہل تشیع کا اور فقہ جعفریہ کے علماء کا گھڑا ہوا نہیں ہے۔ بعض لوگ جب انکار پر آتے ہیں مسلکوں کے مابین اختلاف کی وجہ سے تو حقائق کا بھی انکار کرتے چلے جاتے ہیں، ضد، اناد اور عداوت میں سب کچھ سے مکر جاتے ہیں، حدیں پھلانگ جاتے ہیں۔ اس لیے ایمان اور عقیدے کی سلامتی اختلاف مسالک کے باوجود ضروری ہے۔ حق حق ہوتا ہے، حق کو کسی کی خاطر نہ مانا جاتا ہے نہ کسی سے اختلاف کی وجہ سے اسے جھٹلایا جاتا ہے۔ حق کے ماننے کا نام ایمان ہوتا ہے۔ اب اس گفتگو کا آغاز میں قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ سے کر رہا ہوں جس کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں یعنی مسجدوں میں اللہ کا ذکر اور اس کے نام کا ذکر بند کرا دے، جو اللہ کے نام کا ذکر مسجدوں میں نہ ہونے دے اور پھر اللہ کے گھروں کو یعنی مسجدوں کو ویران کر دے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ بات کی قرآن مجید نے اشارہ کیا، ایک تو اس کا عمومی اطلاق ہے، امت کے لوگوں کے لیے عمومی اطلاق اور عمومی تعلیم، مگر تاریخی پس منظر میں تاریخی شان نزول کے اعتبار سے امام سدی السدی الکبیر، امام سدی روایت کرتے ہیں اور یہ شاگرد ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے، جلیل القدر تابعی ہیں اور ابن عباس کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اس آیت کے شان نزول کے ساتھ تفسیر کرتے اور بیان کی، اس تفسیر کو بیان کیا امام ابن جریر طبری نے، تفسیر ابن جریر نے، اور مختلف ائمہ تفسیر نے اس روایت تفسیر کو اپنی کتب میں روایت کیا۔
بشمول امام جلال الدین سیوطی کے، جو اہل سنت کے سب سے بڑے معتمد ائمہ تفسیر میں سے ہیں، تو فرمایا امام سدی الکبیر نے کہ ان سے مراد پرانے وقتوں کے رومی لوگ تھے کہ جب بخت نصر غالب آیا تھا تو اس نے بیت المقدس اور اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا اور نماز اور عبادت اور اللہ کا نام لینا بند کرا دیا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد اب فرمایا کہ اب آئندہ ما کان لہم من یدخلوہا الا خائفین، اب ان رومیوں نے جنہوں نے اپنے غلبے کے دوران مسجد بیت المقدس کو ویران کیا تھا اور بیت المقدس میں اللہ کا نام لینا بند کرا دیا تھا، رومی وہ پرانے روم کے لوگ، سلطنت روم آپ سمجھتے ہیں،